الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ کی آیت نمبر 43. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت پاک کے اس حصے میں وارکعوا مع الراکعین کے تعلق سے پچھلے آڈیو میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں. وارکعوا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع الراکعین رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. میں نے بتایا کہ اس سے مراد جماعت کی اہمیت کو بتایا گیا یہاں. اس پر کچھ اور باتیں ہوں گی جماعت کے تعلق سے. پہلے یہاں پر ایک بات یہ اٹھتی ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو یہاں تو نماز نہیں لکھا نا، یا تو صرف رکوع لکھا ہوا ہے. تو اس سے آپ نے نماز کیسے مراد لے لیا؟ صرف رکوع کے لفظ کی وجہ سے آپ نے نماز کیسے سمجھ لیا؟ پوری نماز کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، صرف رکوع کا ہے. تو اس سے آپ نے نماز کیسے سمجھ لیا؟ اس کا بھی بڑا پیارا جواب ہے. اس وسوسے کو بھی دور کرتے ہیں، تھوڑا اپنا علم میرے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. سماعت فرمائیں کہ پہلا ایک قاعدہ یہ ہے کہ ذکر بعض مراد کل ہوتا ہے. کئی جگہوں پر کسی چیز کے کچھ حصے کا ذکر کر کے پوری وہ چیز مراد لی جاتی ہے. جیسے یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے اس تعلق سے بھی، اور قرآن میں بھی آیات پاک موجود ہیں. فجر کی نماز کے وقت میں قرآن کی قرأت تلاوت جو ہے وہ زیادہ کرنے کا حکم ہے. جیسا کہ آیت پاک میں ارشاد اس طریقے سے ہے، وقرآن الفجر. آیت پاک اس کے آگے بھی ہے، پر یہاں پر فجر کے وقت میں قرآن زیادہ پڑھنے کا ذکر ہوا. تو قرآن نے جو پڑھنے کا فجر میں قرآن زیادہ پڑھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہاں پر قرآن جو پڑھنے کا ذکر ہے فجر کے وقت میں، تو یہ فجر کی نماز کا ذکر ہے. یعنی فجر کی نماز میں قرأت طویل کرو. ان قرآن فجر کا مشہودہ، یعنی فجر کی نماز میں قرآن پاک کا ذکر زیادہ کرنا، طویل قرأت کرنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو یہاں بھی دیکھیے آپ، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ صرف قرأت کا ذکر کیا گیا، قرآن پاک کو زیادہ پڑھنے کا ذکر کیا گیا، اور اس سے مراد پوری نماز لی گئی ہے. تو یہ حدیث قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ ذکر کل، ذکر جز مراد کل ہوتا ہے. کسی چھوٹے سے حصے کا ذکر کر کے پوری چیز کا، پورے عمل کا مراد لیا جاتا ہے. حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا، من ادرک السجدۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے سجدے کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا.
یہاں بھی صرف سجدے کا ذکر ہے. یہ جماعت کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ سجدے کو پا لیا اس نے پوری رکعت کو پا لیا. آگے اس پر انشاءاللہ اور بات ہوگی، پر یہاں پر بھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ یہاں بھی سجدے کا ذکر کیا گیا، لیکن مراد جو ہے پوری نماز ہے. قرآن سے حدیث سے دونوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ ذکر جز مراد کل، ذکر بعض مراد کل. رکوع کا ذکر کر کے رکوع کے بارے میں ارشاد فرما کر پوری نماز کا مراد، پوری نماز جو ہے وہ مراد لی گئی. اور رکوع جو خاص طور پر رکوع کا ذکر کیا گیا، میں نے پہلے بتایا کہ یہودیوں کی نماز میں وہ رکوع نہیں تھا، یہ بہت سی جگہ لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہودیوں کو رکوع کرنا، جھکنا کسی کے سامنے یہ بڑا گرا گزرتا تھا. وہ سیدھا سجدہ کر لیتے تھے پر جھکتے نہیں تھے. ان پر جھکنا جو ہے بڑا بھاری تھا، رکوع کرنا گرا گزرتا تھا. کاہلی تھی، سستی تھی، جو بھی کہہ لیجئے، یا پھر اکڑ تھی. تو خاص طور پر رکوع کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ جیسے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھک بھی رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، تم بھی اسی طریقے سے رکوع بھی کرو، سجود بھی کرو. تو اس لیے خاص طور پر رکوع کا ذکر کیا گیا. اور رکوع کا خاص طور پر ذکر کرنے سے کی وجہ یہ بھی ہے کہ فقہ کا یہ مسلم مسئلہ ہے اور احادیث سے ثابت ہے. وہ احادیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جماعت قائم ہو گئی، اب پیچھے سے کوئی آیا وضو وغیرہ کر کے جیسے تیسے یعنی پہنچ گیا جماعت میں. اب امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اس کے پہنچنے تک امام صاحب رکوع میں چلے گئے. تو اب کیا کرے؟ تو سب کو پتا ہے، سب یہی گئے کہ اللہ اکبر کہے، ہاتھ بن کر ذرا سی دیر کے لیے کھڑا، اور پھر وہ بھی فوراً رکوع میں چلا جائے. اب وہ اس طریقے سے امام کو اگر رکوع میں پا لیتا ہے تو سمجھ لیجیے اس نے پوری رکعت پا لی. پہلی میں شامل ہو گیا تو پوری ساری رکعتیں مل گئی. اگر دوسری تیسری یا بعد والی میں شامل ہوا تو اسے اپنی جو چھوٹی وہ دہرانی پڑے گی، پر وہ رکعت وہ امام کے ساتھ اس نے پا لی. رکوع میں اگر شامل ہو گیا تو پوری رکعت پانے کا اسے ثواب ملے گا. اس کا حکم یہ ہے کہ اسے پوری رکعت مل گئی. اس پر احادیث بھی موجود ہیں، وہ بھی سماعت فرمائیں. احادیث پاک سماعت فرمانے سے پہلے آئیے اس حدیث پاک کے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، یہ تفسیر نجوم الفرقان جلد دوسری صفحہ نمبر 814، اس کے کافی طویل میں کچھ باتیں کروں گا اس پر انشاءاللہ. یہ جو حدیث ہے یہ 826 پر ہے، 826 پر. تو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں صحابی ہیں اس لیے رضی اللہ عنہما، والد بھی حضرت عبداللہ بھی، بیٹے جو ہیں وہ اور ان کے والد محترم حضرت عمر فاروق، تو اس لیے رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں من ادرک الامام راکعا فرکعا قبل ان یرفع الامام رأسه فقد ادرک تلک الرکعہ. یہ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے. مطلب اس کا ترجمہ فرمایا، جس شخص نے امام کے سر اٹھانے سے پہلے، امام رکوع میں تھا، اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے ساتھ رکوع کو پا لیا، امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع کو پا لیا، اس نے اس رکعت کو پا لیا. ٹھیک ہے، جس نے رکوع میں امام کو پا لیا، امام کے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے پہلے، یہ مسئلہ سمجھنا، آگے بات کریں گے اس پر. تو اس نے رکعت کو پا لیا. اب اسی کو دوسری حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں
جس نے امام کے ساتھ رکوع کو نہ پایا اس نے رکعت کو نہیں پایا. یہ بھی صحیح کی شریف کی حدیث پاک ہے. من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعہ، تلک رکعہ. جس نے امام کو رکوع میں نہیں پایا اس نے اس رکعت کو نہیں پایا. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد پاک ہے جس شخص نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز کو پا لیا. اور رکعت کہاں؟ رکوع تک. یعنی رکوع سے جس نے رکوع تک بھی اگر امام کو پا لیا تو اس نے رکعت بھی اس کو مل گئی. اب یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ رکوع کا ذکر خاص طور پر کرنے کی وجوہات کیا ہیں. اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر جماعت، ایک تو پہلے تو یہ کہ بھائی مع راکعین سے مراد جماعت ہے. اب جماعت کب ملے گی؟ فرمایا اس کی آخری حد یہ ہے اس رکعت کو پانے کی کہ کم سے کم رکوع میں تک شامل ہو جائے. پہلے سے ہو تو اللہ اکبر سے تکبیر اولیٰ سے شامل ہو تو بہت بڑی بات ہے. اگر دیر ہو گئی، کچھ وجوہات مجبوری سے اگر رہ گیا، پیچھے دیر لیٹ ہو گیا، تو کم سے کم رکوع میں شامل ہو جائے تو اب وہ پوری رکعت اسے مل گئی. ہاں اب اگر رکوع چھوڑ دیا، امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اب یہ پہنچا تھا اب اسے وہ رکعت نہیں ملی، اب وہ انتظار کرے دوسری رکعت کا، یا تشہد میں شامل ہونا ہے، تشہد میں شامل ہو جائے، وہ رکعت اسے نہیں ملی. تو اس مسئلے کو بالکل سمجھنا ہے. میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگ امام صاحب رکوع میں گئے، یہ چندن جلدی جلدی آئے، وضو وغیرہ کیے، بھاگتے تیز تیز چلتے ہوئے مسجد میں گھسے، جماعت میں پہنچے اور اللہ اکبر کہا. یہاں ان کے شامل اللہ اکبر کہہ کے رکوع تک جانے سے پہلے پہلے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا امام صاحب نے، امام صاحب کھڑے ہو گئے. اب اس کو وہ رکعت نہیں ملے گی. اب یہ امام صاحب کے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد یہ رکوع میں جائے، پھر سجدہ رکوع کی تسبیحات پڑھے، پھر کھڑا ہو، اب نہیں ہوگا. یہ امام صاحب کے رکنے سے اٹھنے سے پہلے تک، رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے تک یہ شامل ہو سکتا ہے، اور شامل ہو گیا تو اب اسے وہ رکعت پوری مل گئی. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے بہت مرتبہ، دیکھا ہے میں نے. معلومات ہوتی نہیں ہے، امام صاحب اٹھ گئے تو بھی وہ رکوع میں چلے گئے، پھر اپنا رکوع کر کے کھڑے ہوئے، ذرا سی ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہوئی تو نہیں ملیں گے. آپ نے امام کو نہیں پایا، امام کے ساتھ آپ کو رکوع میں پہنچنا ہے، یہ مسئلہ ہے اس کا. اچھا اب آپ کو وہ رکعت نہیں ملی، آپ نے سمجھا کہ مل گئی، آپ پوری نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پوری ہو گئی، آپ کو رکعت نہیں ملی، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ مل گئی اور آپ نے پوری نماز کر لی. تو اب وہ رکعت نہیں ملنے کی وجہ سے آپ کی پوری نماز ہی نہیں ہوئی، پوری نماز فاسد ہو جائے گی. ایک رکعت ہی نہیں ملی تو آپ کی نماز، آپ کی نیت آپ نے یہ کیا کہ 4 پڑھ رہا ہوں یا مغرب کی 3 پڑھ رہا ہوں اور یا فجر کی 2 پڑھ رہا ہوں، اب آپ نے وہ رکعت ہی چھوٹ گئی، ایک رکعت ہی نہیں ملی، تو آپ کی نماز کیسی ہوئی بتائیے. تو یہ مسئلہ بڑا دھیان میں رکھیے. ہو سکے تو وقت سے پہلے پہنچے، لیٹ ہو گئے تو بالکل دھیان سے امام صاحب کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کو رکوع میں شامل ہونا ہے، تب آپ کی وہ رکعت مل گئی اور تب جا کے آپ کی نماز پوری ہوئی. امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سر اٹھا لیا، اب آپ کو وہ رکعت نہیں ملی، رکعت نہیں ملی تو آپ نے سمجھا کہ پوری رکعت مل گئی اور پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. اس کو تفصیل سے اپنے مسجد کے امام صاحب وغیرہ سے، علماء کرام سے معلومات حاصل کر کے نماز کو صحیح کیجیے. اب ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کیا ہے؟ لمن حمیدہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ حمیدہ، ہاں جو ہے آخر میں اسے پیش ہے اور وقت کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے وہ ساکت ہو گیا، تو اب یہ پڑھا جائے گا حمیدہ، دال ہا زبر دہ، سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ اس طریقے سے اکثر کو دیکھا ہے میں نے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ہاں نہیں پڑھتے، حمیدہ پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ. ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ نے اس کی حمد کو سن لیا جس نے اللہ کی حمد کی، جس نے اس کی حمد کی، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی، لمن حمیدہ.
हमीदह, हा की आवाज़ आपकी निकलना चाहिए, दाल हा ज़बर दह। हमीदहू है, वक्त की हालत में दा हो गया, समी अल्लाहु लिमन हमीदह, समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं है वो, हमीदा नहीं, हा की आवाज़ आनी चाहिए। तो इसको ये भी दुरुस्त कर लें, अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो दुरुस्त कर लें, दूसरों को भी बताएं, मेरे लिए अपने लिए आखिरत का सामान बनाएं। यहाँ पर इस गुफ्तगू को रखते हैं, अगली बातें इंशाल्लाह अगले ऑडियो में करेंगे। सुने, अच्छा लगे तो आगे सेंड करें, लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सारी बातें जो दूसरी चीज़ों में करते हैं इस गुनाहगार के लिए भी सवाब का ज़रिया बन जाए। परवरदिगार हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल